میں گجرانوالہ مارکیٹ میں جا رہا تھا تو میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے کمر پہ بوری لادی ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ تو میں اس سے شناسا تھا تو میں روک کے کہا کہ اب اتنے بوڑھے ہو گئے ہو تو کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے مجھ سے مخاطبہ کر کے جو بات کہی، وہ کبھی اس کا لہجہ مجھے نہیں بھولا۔ ایسے اس نے بڑی اس کی سخت انگلی تھی اور پوری طرح اس نے ایسے کہا حضرت، اور ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، حضرت ایک میری بیٹی رہتی جس کی ابھی میں نے شادی کرنی، تو پھر انشاءاللہ کام چھوڑ دوں گا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بھی بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے۔ یہ بھائی تو قتل کر دیتا تھا، کل کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے، اور آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ بھائی کے سینے میں پیار کس نے ڈالا؟ باپ کے سینے میں محبت کس نے ڈالی؟ اندر سے جواب آیا، میلاد والے رسول۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک حبشیہ خاتون آئی اور اس کی دونوں پہلوؤں میں 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے سوال کیا، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا۔ مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کا گھر ہے، کچھ ملا نہیں، کہا میں نے کہا یہ گوارا نہیں کہ ہمارے گھر سے کو خالی جائے۔ میں نے پھر دوبارہ تلاش کی تو مجھے ایک چھہارا مل گیا، خوش کھجور مل گئی۔ میں نے وہ کھجور اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دی تو اس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، آدھا اس منہ میں ڈال دیا۔ خود بھی بھوکی تھی لیکن خود نہیں لیا۔ ام المومنین آپ دیدہ ہو گئے۔ حضور جب گھر آئے تو سب سے پہلی بات سلام عرض کرنے کے بعد یہی عرض کی، حضور آج عجیب واقعہ ہوا۔ ایک خاتون آئی، اس کے پہلوؤں میں 2 بیٹیاں تھیں اور وہ خود بھی شدید بھوک سے تھی اور اس کا پیٹ کمر سے چپکا ہوا تھا، لیکن میں نے تلاش کیا تو ایک کھجور ملی تو میں نے پیش کی تو اس نے حضور خود نہیں کھائی، آدھے آدھے ٹکڑے کر کے 2 بیٹیوں کے منہ میں ڈال دیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس خاتون کو جہنم کا حکم ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، تو یہ بیٹیاں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گے، اے اللہ ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ تو بیٹیاں ماں باپ کی بخشش کی زمان۔ امرأہ مردودہ حدیث میں آتا ہے، امرأہ مردودہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، تو وہ پہلے کوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی، پھر طلاق یافتہ بھی ہو گئی، اب معاشرے میں کون سے قبول کرے گا؟ پہلے ماں باپ نے بڑے جتن کر کے بڑی محنت سے شادی کی تھی، اب جہیز نہ لانے کی وجہ سے یا بدصورتی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے طلاق دے دی گئی، اب وہ واپس باپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی، اس کو کہتے ہیں عربی میں امرأہ مردودہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس امرأہ مردودہ کے باپ کو جہنم کا گناہوں کی وجہ سے حکم ہو گیا تو یہ اللہ سے بحث کرے گی، یہ درمیان میں کھڑی ہو جائے گی اور اللہ سے بحث کرے گی، یا اللہ تو نے نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی، سسرال نے قبول نہیں کیا، خامن نے دھکا دے دیا، یہ ایک بوڑھا تھا مزدوری کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی بات کو مان کر کے اس کے گناہگار باپ کو جنت عطا کر۔ کہاں بیٹیاں جہنم اور کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کی بخشش کی ضمانت بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ میرے حضور کا لایا ہوا، یہ میرے حضور کا لایا ہوا پیغام محبت ہے، خوشبو پھیلی حضور کے لائے ہوئے دین سے۔ تو ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا کریں۔ تو بیٹیوں کے لیے آج عزت ہے، وہ ایک زمانہ وہ تھا، آج یہ میں بات کر رہا ہوں تو کتنی آنکھیں نمناک ہیں، کیونکہ ہم بھی سینے کے اندر دل رکھتے ہیں اور ہمارے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ پیار کہاں سے آ گیا، یہ چشم الفت کے کہاں سے آ گئے؟ یہ تو بیٹیوں کو انسان زندہ کر کے درگور کر کے فخر کر رہا تھا، تو اب بیٹی کا نام اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ جب گھر میں جاتا ہے، یہ پچھلے دنوں کے اندر زینب کا واقعہ ہوا تو ہر شخص اپنی بیٹی سے لپٹ کے رویا اور اس کی عجیب کیفیت تھی، بیٹیوں کا پیار جاگا، عجیب محبت کا عالم تھا اور پورا معاشرہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ انگڑائی آئی اور بیٹیوں کے لیے محبت کے جذبات کس طرح ابھرے۔ تو یہ تو زندہ درگور کرتا تھا انسان، یہ پیار ملا کہاں سے؟